آج میں ایک ایسی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیکھیں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون پرایا، کون ہندو ہے اور کون مسلم، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر۔ ایک بار زمین کے ایک ٹکڑے کے معاملے میں ایک ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے کہ یہ ہمارا ہے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ مقدمہ بن گیا۔ انگریز کی عدالت میں اس مقدمے کو لے کر جایا گیا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں مسجد بنواؤں گا۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی ضد میں یہ کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنوائیں گے۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بات ہندو اور مسلمان کی شان اور انا پر آ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہو۔ ادھر ہندو کھڑے تھے اور ادھر مسلم کھڑے تھے۔ بات خون خرابے اور قتل تک آ گئی تھی۔ لوگ بہت حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ آخر کیا معاملہ نکلے گا، اس میں صلح و صفائی کی کوئی گنجائش ہے یا حالات ایسے ہی خراب ہو جائیں گے، اور اگر معاملہ ایسے خون خرابے تک پہنچ گیا تو اس آگ کا بجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک طریقہ انہیں دیا۔ بولا کہ اگر آپ لوگ آپسی بات چیت کے ذریعے معاملے کا حل نکال لیں تو بہتر ہوگا۔ ہندوؤں نے ایک طریقہ پیش کیا کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے گا اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے گا۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہو تو مسجد ہی بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ اور چند دنوں کی تاریخ بھی دے دی کہ اس دن آنا اور اسی دن اس بوڑھے کو بلوا لیا جائے گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، بہت نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا کہ یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کا نام لے لیا کہ وہی فیصلہ دیں گے، ان کے فیصلے کو ہم لوگ قبول کریں گے۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوگا۔ وہ وقت بھی آ گیا۔ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا کی تھی۔ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے، آخر کس کی ملکیت میں ہے؟ مفتی صاحب کو اصل حقیقت کا پتہ تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس پر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا یہ ان کی ملکیت ہے، وہ چاہے گھر بنوائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ تو جلدی فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، اب ہماری بھی بات سن لیجئے، اور آج ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنوائیں گے۔ دیکھیے سچ بولنے کا فائدہ کتنا ہوا۔ یہی اگر جھوٹ بولتے تو مسلمان ہارتا ہی ہارتا، اسلام بھی ہار جاتا۔